السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہمارا سیرت نبی کا 11واں دن ہے۔ سیرت نبی ایک ایسی کتاب ہے یا ایک ایسا موضوع ہے جس کے لیے جتنا بھی وقت ہو وہ کم ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے اور جانتے ہیں، اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث ہم چیزوں کو مختصر کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہر چیز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے اس کورس میں کور کریں گے۔ ہم دیکھ رہے تھے غزوہ بدر کے بارے میں، جس کے بارے میں قرآن میں بھی آیا، اور جو پہلا مشرکین کفار اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک فیصلہ کن معرکہ تھا وہ غزوہ بدر تھا سب سے پہلا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا، فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، مسلمان کم ہونے کے باوجود مشرکین کے اوپر غالب آ گئے، صرف اپنے وہ نیت جو اللہ کی خاطر وہ نکلے تھے اپنے گھر سے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر، اور وہ توکل تھا ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، جس نے ان کو فتح دلوائی۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ مزید کیا ہوا بدر کے مقام پر۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، آمین یا رب العالمین۔ بدر کے مقام پر مشرکین اور مسلمان آمنے سامنے آئے، اور دونوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور و شور اور شدت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی سے نوازا۔ اس وقت جب مسلمان اور کفار آپس میں لڑ رہے تھے، تو بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ ہم نے لوگوں کی گردنیں کٹتی ہوئی دیکھی، ہمیں مارنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ کیوں نظر نہیں آتا تھا؟ کیونکہ وہ فرشتے تھے جو مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے۔ اس طرح پھر یہ جنگ جب اپنے اختتام کو پہنچی، تو اس جنگ کا جو سربراہ تھا، جو اس لشکر کو لے کر آیا تھا، ابو جہل، اس کو دو انصاری صحابہ نوجوان تھے جنہوں نے قتل کیا، جو حضرت معاذ اور معوذ تھے، دونوں بھائی تھے، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اور ابھی ابو جہل کو مطلب انہوں نے مارا، ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو پا لیا، اس کے پاس پہنچے اور اس کی گردن پہ پاؤں رکھا، اور اس کا سر کاٹنے کے لیے جب اس کی داڑھی کو پکڑا تو کہا کہ اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا۔ آگے سے اس کا تکبر، اس کا غرور دیکھیں، اس نے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر وہ بولا کاش مجھے کسانوں کے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا وہ بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پہ چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ اور پھر ابو جہل کے بارے میں فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یہ یوم الفرقان کیوں کہلاتا ہے غزوہ بدر؟ کیونکہ یہ کفر اور ایمان کا معرکہ تھا۔ اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے، اور قرابت داروں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن
ہشام کو قتل کیا، حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید کیا۔ یہ قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن یعنی 17 رمضان المبارک کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ انہیں میدان بدر میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر بڑے لوگ تھے۔ ان میں سے 24 سرداروں کی لاشیں جو تھیں وہ کھینچ کر بدر کے گندے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ اس طرح یہ مارکا اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ خبر مسلمانوں کی فتح کی خبر اور مشرکین کے شکست کی خبر مکہ بھی پہنچ گئی اور مدینہ بھی۔ اور وہاں پہ لوگ مکہ میں تو لوگوں نے بہت گھر والے جو تھے ان کے روئے پیٹے، اور اس بات کا انہیں عہد کیا کہ وہ مسلمانوں سے ضرور اس کا بدلہ لیں گے۔ اور جب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو غنیمت کی تقسیم کا حکم نازل ہوا جو سورہ انفال میں آیا۔ چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم فرما دیا، اور پھر جو قیدی ہو کر آئے تھے لوگ ان کے بارے میں مشورہ کیا جانے لگا کہ اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فدیہ لینے کی رائے دی، اور حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4,000 سے 3,000، کم از کم 1,000 درہم تک تھا۔ اور ان قیدیوں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے۔ بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا، انہیں بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا، اس میں ایک ہار بھی تھا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا۔ انہوں نے جب حضرت زینب کو ابو العاص کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے یہ ہار انہیں دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیے۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں۔ اسی غزوہ کے دوران حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی عقد میں تھیں وہ بیمار ہو گئیں۔ ان کی تیمارداری کی خاطر حضرت عثمان کو آپ نے مدینہ میں ہی رہنے دیا۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن جب آپ واپس مدینہ پہنچے غزوہ بدر کی فتح کے بعد تو حضرت رقیہ وفات پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو جانے کے بعد اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان سے کر دی۔ اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ذو النورین یعنی دو نور والے کا پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر غزوہ بدر جب ہو گئی اور مسلمانوں کو واضح طور پہ فتح حاصل ہوئی تو بہت سے اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے ان کو لگ رہا تھا کہ شاید مسلمان اب فتح یاب ہو گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کو زیادہ مال غنیمت اور یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ دنیا کی غرض کی خاطر بھی لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اگلے ہی سال جیسے 2 ہجری میں رمضان 2 ہجری میں جو تھا وہ غزوہ بدر پیش آیا، تو اگلے ہی سال شوال 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ کیونکہ قریش کو بہت زیادہ غصہ تھا مسلمانوں کے اوپر غزوہ بدر کا، تو انہوں نے اب پھر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا لشکر جمع کیا اور مدینہ پہ جو تھی وہ چڑھائی کر دی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کی آمد سے تقریباً 1 ہفتے پہلے خبر ہو چکی تھی، اور آپ نے بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے اور مدینے کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ جو تھا وہ اس کو ترتیب دیا۔ جب لشکر پہنچ گیا تو آپ نے مسلمانوں سے دفاع کے متعلق مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان مدینے کے اندر قلعہ بند ہو جائیں، مرد گلی کوچوں کے ناکوں پر لڑائی کریں، عورتیں گھروں کی چھتوں سے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی
نے بھی اس رائے سے موافقت کی. وہ چاہتا تھا کہ گھر ہی میں ہی بیٹھا رہے اور جنگ سے پیچھے رہنے کی تہمت بھی نہ لگے. لیکن نوجوان نے جوش دکھایا اور کھلی جگہ پہ لڑائی کرنے پر اصرار کیا، اور آپ نے ان کی رائے مان کر لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک دستہ مہاجرین کا جس کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر تھے، دوسرا قبیلہ اوس کا جس کے علم بردار حضرت اسید بن حزیر تھے، اور تیسرا خزرج کا جس کے علم بردار حضرت خباب بن منذر تھے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دستے مقرر کیے. ابھی مقام شیخین میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، وہیں رات گزاری اور لشکر کی حفاظت کے لیے 50 پہرے دار مقرر فرمائے. اخیر رات میں فجر سے پہلے کوچ کیا اور ایک دوسری جگہ پہ جا کے فجر کی نماز پڑھی. یہیں عبداللہ بن ابئی نے بغاوت کی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم چاہ رہے تھے مدینہ میں رہ کے لڑائی کی جائے، لیکن کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے میں اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جا رہا ہوں. پہلے مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن اب 700 باقی بچے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے مقام پہ پہنچ گئے تو آپ نے لشکر کو مرتب کیا اور عبداللہ بن جبیر انصاری کی کمان میں جو تھے وہ 50 تیر انداز وہاں پہ دورے پہ مقرر کیے تاکہ وہ مسلمانوں کی پشت سے حفاظت کریں اور وہاں سے کوئی حملہ نہ کر سکے. اور انہیں یہ حکم دیا کہ آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے خواہ مسلمان فتح یاب ہو جائیں یا شکست کھا جائیں. اور پھر آمنے سامنے صف بندی ہوئی دونوں کی، مشرکین کی بھی اور مسلمانوں کی بھی، اور ان کی جنگ کا آغاز ہوا. اور مسلمانوں کا پلڑا جو تھا وہ جنگ کے آغاز سے ہی بھاری تھا، اور مسلمانوں نے مشرکین کو شکست دے دی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. اسی جنگ کے دوران حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان کو شہید کر دیا گیا. انہیں وحشی بن حرب نے جو تھا وہ شہید کیا. یہ حبشی غلام تھا اور نیزہ پھینکنے کا ماہر تھا. اس نے اپنے آقا کے کہنے پر یہ کام کیا تھا. اور پھر اس کے بعد جب مشرکین شکست کھا کے بھاگے تو جو تیر انداز مقرر کیے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی. حتیٰ کہ ان کے جو لیڈر تھے وہ ان کو منع کرتے رہے کہ آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن انہوں نے اس چیز کو کی بات نہیں مانی، اپنے لیڈر کی بات نہیں مانی اور وہ جگہ چھوڑ دی. اب جو مشرکین کا جتھا شکست کھا کے بھاگا تھا وہ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو موقع غنیمت انہوں نے جانا کہ اب پہاڑ پہ جو ہے وہ کم آدمی رہ گئے ہیں، تو وہ دوبارہ سے گھوم کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے ان کی پشت سے، اور مسلمانوں کو جو تھا وہ اپنے نرغے میں لے لیا اور مسلمانوں پہ جو تھا وہ تیر اندازی کرنی شروع کر دی. اس طرح مسلمان جو تھے وہ ایک طرف سے وہ پلٹ کے واپس آئے اور دوسری طرف سے جو باقی مشرکین تھے ان کا بھی حوصلہ بلند ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ خالد نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے تو وہ بھی واپس پلٹ آئے. اور اس طرح مسلمان جو تھے وہ دونوں طرف سے درمیان میں آ کے پھنس کے رہ گئے. اور اس وقت میں مسلمانوں کو جو تھا وہ جو ان کی فتح تھی وہ شکست میں بدلنے لگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس غزوہ احد میں جو تھا وہ تکلیف پہنچی. آپ کا دانت مبارک شہید ہوا، اور آپ کے جو خود آپ نے پہنا ہوا تھا لوہے کا وہ لباس جو اوپر سے پہنا جاتا ہے اس کی کڑیاں آپ کے جو چہرہ مبارک میں جو تھی وہ کھب گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ بھی چوٹ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر پڑے. تو جب یہ دیکھا گیا تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ٹھیک تھے، اور حضرت مصعب بن عمیر جو تھے وہ شہید ہوئے تھے اور ان کی شکل جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی. تو جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر پہنچی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے حوصلے اور پست ہو گئے اور مسلمانوں کا کافی نقصان مسلمانوں کو ہوا، کیونکہ صف بندی نہیں رہی، کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک دم سے نرغے میں آنے کی وجہ سے
اتنی بدنظمی غالب رہی کہ جو پہلی صف تھی وہ پلٹ کر پچھلی صف سے ٹکرا گئی، اور اسی دوران تو پھر ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ کے والد جو تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ اس طرح کی صورتحال پیش آئی۔ اب کیا تھا کہ جب مسلمان یہ ذرا حالات کچھ بہتر ہوئے اور مسلمانوں کو تھوڑا سا حوصلہ ملا، تو دیکھا گیا کہ کتنے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے شہید ہوئے اور کتنے جو تھے مشرکین کے شہید ہوئے اس غزوہ میں۔ اس میں مشرکین کے جو قتل ہونے والے لوگ تھے ان کی تعداد تقریباً 22 تھی، یا کہا جاتا ہے کہ 37 تھی، جبکہ مسلمان جو تھے وہ 70 شہید ہوئے۔ اس میں 41 خزرج کے تھے اور 24 اوس کے اور 4 مہاجرین تھے۔ اس کے علاوہ یہودی بھی مارا گیا تھا۔ پھر ابو سفیان اور خالد بن ولید نے آخری ناکام کوشش کرنے کے بعد مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ مسلمانوں کو مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹا کر یہاں سے جائیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھاٹی کے اندر مطمئن ہو چکے تھے، حضرت علی سے جو احد کے اندر ایک چشمہ ہے پانی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پینے کے لیے پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے پیا تو نہیں، البتہ اسے چہرہ دھویا اور سر پہ بھی ڈال لیا، مگر اس کے سبب زخم سے خون بہنے لگا جو تھم نہیں رہا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر اس پر راکھ چپکا دی اور خون تھم گیا۔ اسی اسنا میں انصار و مہاجرین کی کچھ عورتیں بھی آ پہنچی، جن میں حضرت عائشہ، ام سلیم اور کی یہ پانی سے مشکیزیں بھرتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی۔ اسی طرح جب مشرکین واپسی کے لیے پوری طور پر تیار ہو چکے تو ابو سفیان جبل احد پہ نمودار ہوا اور بآواز بلند بولا، کیا تمہیں محمد ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تمہیں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تمہیں عمر بن خطاب ہیں؟ اب بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دینے سے منع کر رکھا تھا۔ اب ابو سفیان نے کہا، چلو اچھا ہوا، ان تینوں سے تو فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے، بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، میں نے اس کا حکم دیا تھا، نہ برا منایا۔ پھر اس نے نعرہ لگایا، حبل بلند ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا تو انہوں نے کہا، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے پھر نعرہ لگایا، ہمارے لیے عزا اور تمہارے لیے عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب سکھایا اور صحابہ کرام نے کہا، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کا دن، جنگ بدر کے دن کا بدلہ اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے کہا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں اور تمہارے جہنم میں ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تم لوگ یہی سمجھتے ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو ہم ناکام اور نامراد رہے۔ پھر ابو سفیان نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا، عمر، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، وہ اس وقت تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ اس طرح یہ مارکا مکمل ہوا۔ مشرکین جو تھے وہ واپس چلے گئے اور مسلمان جو تھے وہ واپس مدینہ آ گئے، اور کیونکہ اس دن کافی لوگ تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، تو ان کو جو شہداء تھے ان کو وہیں پر جو تھا وہ دفن کر دیا گیا، کیونکہ سامان کم تھا، اور آپ نے دو دو اور تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کیا، اور بسا اوقات دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا، اور درمیان میں ایک گھاس وہاں پہ ملتی ہے وہ ڈال دی گئی۔ اور یہ کہا گیا کہ لحد نے پہلے اس شخص کو رکھیں جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئیں جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، آپ اللہ کے حکم سے بالکل ٹھیک ہیں۔
تو خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو. لوگوں نے اشارے سے بتلایا. جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے. کہ کیا جذبہ تھا ان کا کہ ان کے شوہر، ان کے بھائی، ان کے باپ شہید ہو چکے تھے، لیکن ان کی محبت اس درجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں. یہ ہے وہ ایمان جو ہمیں مکمل کرتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت کریں. وہ ہمیں اس سب چیزوں سے بڑھ کر عزیز ہوں. اس طرح یہ غزوہ احد جو تھا وہ مسلمانوں کو بہت ساری باتیں سکھا کے گیا. پہلی چیز کہ انسان کی جو تعداد ہوتی ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا آپ کی فتح یا شکست. یہ آپ کی نیت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا ہر حال میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عدولی ہوئی تھی اس مارکے میں، اس لیے مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی. اور وہ لوگ کیوں اترے تھے وہاں سے؟ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، مشرکین کو شکست ہو گئی اور وہ اپنا مال چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو یہ دنیا کی محبت یا مال کی جو محبت تھی وہ آڑے آ گئی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے. یہی کچھ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ غزوہ احد میں ہوا. اس میں آپ کے بہت پیارے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے اور ان کی لاش کو کاٹا گیا اور ان کا کلیجہ نکال کے چبایا گیا، جو ایک بہت برا عمل تھا جو اس وقت میں کیا گیا. اس کے بعد کچھ واقعات اور کچھ حادثات پیش آئے غزوہ احد کے بعد. اس میں رجی کا ایک حادثہ تھا، اور کیونکہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. اس کے علاوہ بیر معاونہ کا ایک المیہ تھا جس میں کچھ دھوکے کے ساتھ مسلمان 70 مبلغین کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن ان کو جو تھا وہ دھوکے سے شہید کر دیا گیا. اسی طرح جو تھا ان مختلف قسم کے واقعات جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے رہے. اس کے بعد پھر جو بڑا مارکا مسلمانوں کا اور مشرکین کا ہوا وہ غزوہ خندق تھی، جو شوال و ذوالقعدہ 5 ہجری میں پیش آیا. اب اس میں بھی کیا تھا کہ مشرکین نے جو تھا وہ مختلف جو قبائل تھے ان کو جمع کرنا شروع کیا تاکہ زیادہ تعداد میں لوگوں کو جمع کر کے ایک دم سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو آپس میں جمع کر رہے تھے، متحد کر رہے تھے اس چیز کے اوپر. اسی اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. یہ رائے پسند کی گئی اور اس پہ اتفاق کیا گیا، کیونکہ پہلے ایسا اس طرح سے جنگ کی حکمت عملی کبھی بھی نہیں اپنائی گئی تھی. تو یہ بالکل ایک مختلف طریقہ کار تھا جنگ لڑنے کا. آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے. لوگ رز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے. یہ شیر کی فارم ہوتی ہے جو جنگ میں حوصلہ بلند رکھنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں. لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص سردیوں کا موسم اور بھوک کی شدت. چنانچہ ہتھیلی بھر جو لائے جاتے اور بو دینے والی چکنائی کے ساتھ کھانا بنایا جاتا. لوگ اسی کو کھا لیتے، حالانکہ حلق سے اس کا اترنا مشکل تھا. لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پہ ایک پتھر بندھا ہوا دکھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے. خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں. حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے. اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک ساتھ تقریباً 2.25 کلو جو پیسا. پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد 1000 تھی چل پڑے.
اور سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی تھی، ابلتی رہی اور آٹے سے روٹیاں پکتی رہیں۔ اس طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے ہتھیلی پر کھجور لے کے گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کپڑے کے اوپر بکھیر کر سارے اہل خندق کو دعوت دے دی۔ سب کھا کھا کے چلے گئے، مگر کھجوریں تھی کہ کپڑے کے کنارے سے باہر گری جا رہی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تھے جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران حضرت جابر اور ان کے ساتھیوں کے حصے میں ایک سخت چٹان نما زمین آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، آپ نے اتر کر کھدال ماری اور وہ بھربھری ریت میں بدل گئی۔ اسی طرح حضرت برا کے ساتھیوں کا ایک چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ اللہ اکبر! مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری دی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ اب ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4,000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے پاس 300 گھوڑے، 1,000 اونٹ، ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا، اور دوسری طرف جو تھے وہ غطفان اور ان کے پیروکار اہل نجد اور 6,000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کے بارے میں سورہ احزاب میں آتا ہے، جب وہ تمہارے اوپر اور تمہارے نیچے سے آئے اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ مومنین کو ثابت قدم رکھا، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے۔ اور جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان اور اطاعت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ البتہ منافقین اور بیمار دلوں کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پر ابن ام مکتوم کو منتظم مقرر کیا، عورتوں اور بچوں کو گڑیوں میں محفوظ کیا، پھر 3,000 کا لشکر لے کے نکلے۔ ادھر مشرکین نے قراریابی کے بعد تیار ہو کے مدینے کی طرف پیش قدمی کی۔ جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مسلمانوں کے درمیان حائل ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور ابو سفیان نے بے ساختہ کہا، یہ ایسی چال ہے جس کو عرب جانتے ہی نہیں۔ اب انہوں نے خندق کے گرد غیظ و غضب کے ساتھ چکر کاٹنا شروع کر دیے۔ انہیں کسی ایسی نقطے کی تلاش تھی جہاں سے خندق پار کر سکے، لیکن مسلمان ان پر تیر برسا کے انہیں خندق کے قریب آنے نہیں دے رہے تھے، تاکہ وہ اس میں نہ کود سکے نہ مٹی ڈال کر راستہ بنا سکے۔ مجبورا مشرکین مدینے کو محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ اس کے لیے تیار ہو کے ہی نہیں آئے تھے، کیونکہ ان کے چلتے وقت منصوبہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ جو تھا وہ محاصرہ کیے ہوئے تھے مسلمانوں کا، اور اس طرح پورا پورا دن اسی میں صرف کر دیا جاتا ہے، لیکن مسلمان بھی دفاع میں ڈٹے رہے، یہاں تک کہ ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں اور سورج ڈوبنے کے قریب یا ڈوبنے کے بعد انہیں نماز ادا کرنے کا موقع مل سکا۔ اس وقت تک نماز خوف مشروع نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایک روز مشرکین کے شہ سواروں کی ایک جماعت نے، جن میں عمر بن عبدود اور اکرمہ بن ابو جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لیا اور ان کے گھوڑے خندق کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر حضرت علی نے چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق پار کی تھی اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا، اور انہوں نے مسلمانوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس جنگ میں فریقین کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر جو تھا وہ حضرت سعد بن معاذ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ اپنی دعا میں یہ بھی کہا، مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اب بنو قریظہ کے ساتھ کیا معاملہ تھا
ان کے بارے میں حضرت صاحب بن معاذ نے ایسا کیوں کہا، اور غزوہ خندق کا پھر کیا انجام ہوا، کیسے اللہ تعالیٰ نے جو تھی وہ مسلمانوں کی مدد کی، اور وہ لوگ جو کئی کئی لشکروں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، وہ کیسے شکست کھا کے یہاں سے بھاگ نکلے۔ غزوہ خندق کا ایک اور نام غزوہ احزاب بھی ہے، احزاب گروہوں کو کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے گروہ مل کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، اس سے اس کا جو ہے احزاب بھی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب مدینہ میں آنے کے بعد کچھ عرصہ تو سکون سے گزری، لیکن اس کے بعد سے مشرکین نے مسلمانوں کو اسی طرح تنگ کرنا شروع کیا کہ پہلے غزوہ بدر ہوا، اس کے اگلے ہی سال غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ احد کے بعد کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے بعد پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور کون سے ایسے مارکے پیش آئے، اور ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کتنی ضروری ہے، وہ آپ کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ سکتی ہے، آپ کی فتح کو بالکل شکست میں بدل سکتی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے اور ان کا حکم نہ مانا جائے۔ اور مال کی محبت بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔